زندگی میں ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے زیادہ تر لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ ہم سب اپنی پوری زندگی ایک ہی کام کرتے ہیں، ہم تکلیف سے بھاگتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اگر یہ چیز مل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر مجھے یہ مل جائے تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی، اگر میں یہاں پہنچ جاؤں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ لیکن کبھی تم نے رک کر یہ سوچا ہے کہ تم نے پہلے بھی یہ سوچا تھا؟ ذرا اپنی زندگی کو پیچھے لے جاؤ۔ ایک وقت تھا جب تمہیں لگتا تھا اگر میرے پاس اچھا فون آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اگر میرے پاس یہ چیز ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا۔ پھر تمہیں وہ چیز مل گئی، اور کیا ہوا؟ کچھ دن، کچھ ہفتے، شاید کچھ مہینے تم خوش رہے، پھر وہی احساس واپس آ گیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ مسئلے ہماری حالت میں ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی میری زندگی مشکل ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے گی تب میں سکون میں آ جاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، مسئلہ تمہاری حالت میں نہیں ہے، مسئلہ تمہاری فطرت میں ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے، وہ چاہتا ہے، پھر وہ اس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، پھر وہ اس چیز کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، پھر وہ اس کے لیے قربانیاں کرتا ہے، اور آخر کار وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اور پھر کچھ لمحوں کے لیے اسے سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ سکون مستقل نہیں ہوتا، ٹھہرتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فوراً ایک نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے؟ تم نے ایک فون لیا، پھر تم نے سوچا یہ ٹھیک ہے لیکن نیا ماڈل اور بہتر ہے۔ تم نے ایک بائک لی، پھر تم نے سوچا کار ہونی چاہیے۔ تم نے ایک رشتہ بنایا، پھر تم نے سوچا اس میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہر بار چیز بدل جاتی ہے لیکن اندر کی حالت وہی رہتی ہے۔ یہاں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ ہم ہر نئی خواہش کے ساتھ یہ امید رکھتے ہیں کہ اس بار سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں سیکھتے کہ ہم صرف ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی خود سے پوچھا ہے آخر یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہر چیز حاصل کرنے کے بعد بھی ایک خالی پن رہتا ہے؟ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی گلچ نہیں ہے، یہ انسان کی ڈیزائن ہے۔ ہم ایسے ہی بنائے گئے ہیں، تم ایسے ہی ہو کہ تم رکو نہیں، تم مطمئن نہ ہو جاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس ڈیزائن کو سمجھتے نہیں۔ ہم سکون چاہتے ہیں لیکن ہم اسے خواہشات میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو ہم مکمل ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے چیزیں کبھی مکمل نہیں ہوں گی۔ تم جتنا زیادہ حاصل کرتے ہو اتنا زیادہ تمہارے اندر خالی پن بڑھتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا جو خود بھی ناپائیدار ہے۔ سوچو، اگر تم پوری زندگی صرف حاصل کرنے میں لگا دو اور ہر بار تمہیں وہ چیز مل جائے لیکن پھر بھی تمہیں سکون نہ ملے، تو مسئلہ ہے کہاں؟ چیز میں یا تمہارے اندر؟ سچ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز تمہاری زندگی سے تکلیف کو ختم نہیں کرے گی،
وہ صرف اس کی شکل بدل دے گی۔ ہر خواہش کے اندر ایک وعدہ چھپا ہوتا ہے، ایک خاموش وعدہ۔ جب تم مجھے حاصل کر لو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہر خواہش ہم سے یہ بات کہتی ہے۔ ہم یہ بات کھل کر نہیں کہتے، لیکن ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ ہم اس آواز پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ابھی مشکل ہے، جب یہ چیز مل جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایک حقیقت جو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ ہر بار جب تم کچھ حاصل کرتے ہو تو تم صرف ایک چیز نہیں حاصل کرتے، تم اس کے ساتھ ایک نیا بوجھ بھی حاصل کرتے ہو، ایک نئی ذمہ داری بھی، ایک نیا دباؤ بھی۔ مثال کے طور پر جاب کو لے لیں۔ جب تمہارے پاس کام نہیں ہوتا، تم کہتے ہو یار کوئی جاب مل جائے تو زندگی سیٹ ہو جائے گی۔ پھر تمہیں جاب مل جاتی ہے، کچھ دن تم خوش ہوتے ہو، پھر پرفارمنس کا دباؤ، باس کا پریشر، کمپیریزن، جاب کے کھو جانے کا ڈر۔ اب تم کہتے ہو یار سکون نہیں ہے۔ پیسے کی مثال لے لیں۔ جب تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تم کہتے ہو اگر میرے پاس پیسہ آ جائے تو سب مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ پھر پیسہ آتا ہے، اسے مینٹین کرنا، لوگ بدل جاتے ہیں، امیدیں بڑھ جاتی ہیں، اس کو کھونے کا خوف آ جاتا ہے۔ اب تم کہتے ہو پریشر بہت ہے۔ شادی کی مثال لے لیں۔ جب تم اکیلے ہوتے ہو، تم کہتے ہو اکیلا پن ختم ہو جائے تو زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پھر تم شادی کرتے ہو، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، صبر دکھانا پڑتا ہے، ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے جھگڑے اٹھانے پڑتے ہیں، اور پھر تم کہتے ہو یہ تو بالکل آسان نہیں۔ ایک پیٹرن ہے جو ہر جگہ ہے۔ غور کریں، ہر حالت میں ایک چیز کامن ہے۔ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، صرف اس کی شکل بدلتی ہے۔ یہاں اصل دھوکہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نئی حالت ہمیں سکون دے گی، لیکن وہ ہمیں ایک نئی قسم کی مشکل دے دیتی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پھر ایک اور خواہش کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ خواہش، اس کے لیے محنت، اس کو حاصل کر لینا، پھر تھوڑی خوشی، نئی مشکل، پھر نئی خواہش، اور یہ سائیکل چلتی رہتی ہے۔ ہم سیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے یہ سائیکل کتنی بار ریپیٹ کی ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اس سے سیکھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم ہر بار یہ امید رکھتے ہیں اس بار سب الگ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے یہ کبھی الگ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہاری فطرت نہیں بدلے گی، زندگی کا نظام نہیں بدلے گا۔ زندگی آسان ہونے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھو کہ زندگی آسان ہونے کے لیے نہیں بنی۔ زندگی ایک میدان ہے جہاں تمہیں ذمہ داری اٹھانی ہے، تمہیں بوجھ اٹھانا ہے، تمہیں گرو کرنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہم زندگی سے سکون کی امید کرتے ہیں، جبکہ زندگی میں گروتھ اور کردار کا مضبوط ہونا ہی لکھا ہے۔ اگر زندگی آسان ہو جائے تو کیا تم بہتر بنو گے یا تم سست ہو جاؤ گے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کردار مشکل ہی بناتی ہے۔ تمہاری گروتھ، تمہاری طاقت، تمہاری بردباری، یہ سب کہاں سے آتی ہے؟ مشکل سے،
ذمہ داری سے، بوجھ سے۔ جب تم کہتے ہو میں آسان زندگی چاہتا ہوں، تو حقیقت میں تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں گروتھ نہیں چاہتا۔ تو اب ہم کہاں پہنچے؟ زندگی آسان نہیں ہوگی، کوئی اچیومنٹ تمہیں پرماننٹ سکون نہیں دے گی، ہر چیز کے ساتھ نئی مشکل آئے گی۔ زندگی کو بنایا ہی اسی طرح گیا ہے۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ خواہش ختم نہیں ہوتی اور زندگی آسان نہیں ہوتی، لیکن اب ایک اور قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سوال: اگر زندگی آسان نہیں ہوگی، اگر خواہش ختم نہیں ہوگی، تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ تکلیف سے تم بچ نہیں سکتے۔ ایک سچ جو ہم قبول نہیں کرتے۔ ہم سب اپنی زندگی اس امید پر جیتے ہیں کہ ایک دن آئے گا جب ہمیں اسٹرگل کرنا نہیں پڑے گا، جب ہمیں درد نہیں ہوگا، جب ہم فائنلی سیٹل ہو جائیں گے۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ تکلیف زندگی کا حصہ نہیں ہے، تکلیف زندگی کا اسٹرکچر ہے۔ یہ آپشنل نہیں ہے، یہ ریموو نہیں ہو سکتی۔ تمہاری پوری زندگی دیکھ لو، بچپن میں پڑھائی کا دباؤ، جوانی میں کریئر کا دباؤ، پھر تعلقات کا دباؤ، ریلیشن شپس کا دباؤ، ذمہ داریوں کا دباؤ، فیوچر کا دباؤ۔ ہر مرحلے پر، ہر اسٹیج پر ایک نئی قسم کی تکلیف ہے۔ تم مضبوط ہوتے جاتے ہو، زندگی زیادہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سکون نہیں آتا، ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تم نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے جہاں تمہاری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو؟ نہیں۔ اور اگر کبھی ایسا لگتا بھی ہے تو وہ وقتی ہوتا ہے۔ تو اب ہم کہاں پہنچے؟ یہاں کہ تم تکلیف کو ختم نہیں کر سکتے، تم صرف اس کی قسم بدل سکتے ہو۔ یہی زندگی کا اصل ایکویشن ہے۔ جب تم یہ سنتے ہو کہ تم کبھی بھی سفرنگ سے آزاد نہیں ہو سکتے، تو تمہیں شاید یہ سننا بھاری لگے۔ شاید تم کہو پھر کیا فائدہ ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے کلیئرٹی شروع ہوتی ہے، سب صاف نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تم قبول کر لیتے ہو کہ یہ سفرنگ نظر انداز نہیں ہو سکتی، تو تم ایک نئی جگہ پر پہنچ جاتے ہو۔ اب سوال بدل جاتا ہے۔ پہلے تم پوچھتے تھے میں تکلیف سے کیسے بچوں، اب تم پوچھتے ہو میں کون سی تکلیف چوز کروں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں زندگی بدلتی ہے، کیونکہ اب تم بھاگ نہیں رہے، اب تم چوز کر رہے ہو۔ دو انسان ہیں مثال کے طور پر۔ پہلا وہ ذمہ داری سے بھاگتا ہے، وہ ایفرٹ کو نظر انداز کرتا ہے، بچتا ہے۔ وہ کمفرٹ کو چوز کرتا ہے، اسے لگتا ہے وہ آزاد ہے، لیکن اس کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ بے مقصدی، انزائٹی، شرمندگی، خود کے نظر میں خود کی عزت کی کمی۔ دوسرا انسان ہے وہ ذمہ داری لیتا ہے، وہ ڈسپلن رکھتا ہے، وہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ شروع میں اسے مشکل لگتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اسٹیبلٹی آتی ہے، طاقت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، زندگی میں معنی آ جاتا ہے۔ دونوں میں سفرنگ ہے۔ یہاں ایک حیران کر دینے والی حقیقت ہے، دونوں زندگیوں میں سفرنگ ضرور ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ایک کی سفرنگ اسے توڑ رہی ہے، دوسرے کی سفرنگ اسے بنا رہی ہے۔
تو اب تمہارے پاس کیا چوائس ہے؟ تم سفرنگ اوائڈ نہیں کر سکتے، تم صرف یہ چوز کر سکتے ہو کہ کون سی سفرنگ لوگے۔ تم کون سی تکلیف چوز کر رہے ہو؟ وہ جو تمہیں ویک بنا رہی ہے یا وہ جو تمہیں طاقتور بنا رہی ہے؟ جب تم یہ سمجھ لیتے ہو کہ دشمن تکلیف نہیں ہے تو تم اس سے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو، اور جب تم بھاگنا چھوڑ دیتے ہو تو تم گرو کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تم تکلیف سے نہیں بچ سکتے، لیکن تم یہ ضرور چوز کر سکتے ہو کہ وہ تمہیں توڑے گی یا بنائے گی۔ اب تک ہم ایک بات سمجھ چکے ہیں، تکلیف ختم نہیں ہوگی، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ میں تکلیف سے کیسے بچوں، اصل سوال یہ ہے کہ میں کون سی تکلیف چنوں۔ اور یہاں پوری زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، صرف 2 راستے۔ پہلی قسم، سستی کی تکلیف۔ یہ وہ تکلیف ہے جو تم چوز نہیں کرتے، بلکہ جس میں تم آہستہ آہستہ گر جاتے ہو۔ یہ کہاں سے آتی ہے؟ ذمہ داری سے بھاگنے سے، آسان راستہ لینے سے، خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے۔ شروع میں یہ کیسی لگتی ہے؟ آزادی جیسی، ہلکی، آسان، مزیدار۔ تمہیں لگتا ہے میں جو چاہوں کر رہا ہوں، کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف شروع میں ہوتا ہے۔ لیکن اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب تم ذمہ داری سے بھاگتے ہو تو تم صرف ایک چیز سے نہیں بھاگ رہے، تم اپنی گروتھ سے بھاگ رہے ہو، زندگی کی سمجھ سے اور خود کی سمجھ سے بھاگ رہے ہو، خدا کی پہچان سے بھاگ رہے ہو، تم اپنی پوٹینشل سے بھاگ رہے ہو۔ اس کا انجام وقت کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ آسانی خالی پن میں بدل جاتی ہے، انزائٹی میں بدل جاتی ہے، بے مقصدی میں بدل جاتی ہے۔ تم باہر سے فری ہوتے ہو لیکن اندر سے بے چین، کمزور، اپنی نظر میں عزت سے گرے ہوئے اور خالی۔ ایک حقیقت جو لوگ دیکھتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے سکون چاہیے، میں بس چل کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ زیادہ آرام سکون نہیں رہتا بلکہ بے چینی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان سے جس کے پاس کوئی گول نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ دن بھر جو چاہے کرتا ہے۔ شروع میں اسے مزہ آتا ہے، کچھ وقت بعد وہ بے سکون ہونے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، وہ خود سے ناراض ہونے لگتا ہے اور اپنی نظر میں خود کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم چیز ہے، جب تم ذمہ داری سے بھاگتے ہو تو تمہاری نظر میں تم خود گر جاتے ہو، تم خود کو عزت نہیں دے پاتے، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ دوسری قسم، ذمہ داری کی تکلیف۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہو، یہ وہ تکلیف ہے جو تم جان بوجھ کر چوز کرتے ہو۔ ڈسپلن، کمٹمنٹ، بوجھ اٹھانا، خود کو پش کرنا۔ شروع میں یہ آسان نہیں لگتا، ہیوی لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، انکمفرٹیبل لگتا ہے۔ تمہارا نفس اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہی تکلیف بدل جاتی ہے، طاقت میں، اسٹیبلٹی میں، کانفیڈنس میں، عزت میں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو روز اٹھ کر کام کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، وہ کشمکش کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ریسپیکٹ کرنے لگتا ہے۔ دونوں انسانوں کی زندگی میں تکلیف ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک کی تکلیف اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہے، دوسرے کی تکلیف اسے بنا رہی ہے۔
یہاں سب سے بڑا ٹریپ کیا ہے؟ سستی کی تکلیف کا مزہ فوراً نظر آتا ہے، ذمہ داری کی تکلیف کا فائدہ بعد میں نظر آتا ہے۔ اس لیے لوگ غلط چوز کرتے ہیں۔ انسان فوری چیز کیوں چوز کرتا ہے؟ کیونکہ اسے وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہے۔ وہ فیوچر نہیں دیکھتا، وہ آج کا آرام دیکھتا ہے، کل کی خالی پن نہیں دیکھتا۔ وقت کے ساتھ وہ انسان جو آسان راستہ چوز کرتا ہے، اس کے اندر ایک خاموش افسوس پیدا ہوتا ہے۔ میں کچھ کر سکتا تھا، میں بہتر ہو سکتا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تم کس تکلیف میں ہو؟ وہ جو تمہیں نیچے لے جا رہی ہے اپنی نظر میں، یا وہ جو تمہیں اوپر اٹھا رہی ہے؟ یہ زندگی تم سے ایک ہی چیز مانگتی ہے، تمہارا فیصلہ۔ تمہیں چوز کرنا ہے، آسان راستہ جو آخر میں مشکل ہے، یا مشکل راستہ جو آخر میں آسان ہے۔ ہر انسان تکلیف میں ہے، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں بنتا، کیونکہ وہ الگ تکلیف چوز کرتے ہیں۔ آج کے انسان کے ذہن میں ایک تصویر بنائی گئی ہے، ایک آئیڈیل لائف کی تصویر۔ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کرتا ہوں، کوئی مجھے نہیں روکتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہی آزادی ہے، لیکن کیا واقعی یہی آزادی ہے؟ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر تم پر کوئی ذمہ داری نہیں تو تم آزاد ہو، اگر تم جو چاہو کر سکتے ہو تو تم آزاد ہو۔ لیکن یہ تعریف بہت خطرناک ہے۔ اگر تم جو چاہو کر سکتے ہو تو کیا تم واقعی آزاد ہو، یا تم صرف اپنی خواہشات کے غلام ہو؟ یہاں ایک بہت گہری حقیقت ہے، تم ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے تابع ہوتے ہو۔ اگر تم ذمہ داری کے تابع نہیں ہو تو تم خواہش کے تابع ہو۔ کوئی انسان آزاد نہیں ہوتا، یا تو وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، یا وہ اپنے اصولوں کا تابع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کھاتا ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنے ذائقے کا غلام ہے۔ وہ خود ڈیسائیڈ نہیں کر رہا، وہ ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ایک اور مثال، ایک انسان کہتا ہے میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتا ہوں، لیکن اگر وہ ہر خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ آزاد نہیں ہے، وہ کنٹرولڈ ہے، بس اسے پتہ نہیں ہے۔ اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو، اصل آزادی یہ ہے کہ تم وہ کرو جو صحیح ہے، چاہے تمہارا دل نہ چاہے۔ سیلف کنٹرول اصل آزادی ہے۔ جب تم اپنے نفس کو روک سکتے ہو، جب تم اپنی خواہش کو نہ کہہ سکتے، تب تم آزاد ہو، ورنہ تم ایک ریئیکشن دینے والی مشین ہو، جس کی خواہشات، جس کی لذت اس سے سب کچھ کروا رہی ہے، چاہے پھر وہ صحیح ہو یا غلط۔ ذمہ دار انسان کم آزاد ہے یا زیادہ؟ لوگ سمجھتے ہیں ذمہ دار انسان کم آزاد ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ذمہ دار انسان زیادہ آزاد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنی ڈائریکشن خود سیٹ کرتا ہے، وہ ہر امپلس کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ مثال کے طور پر دو زندگیاں ہیں۔ پہلا انسان جو دل چاہے کرتا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی اسٹرکچر نہیں، نتیجہ شارٹ ٹرم پلیجر، لانگ ٹرم کیوس۔ دوسرا انسان ڈسپلن رکھتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے، خود کو قابو کرتا ہے، نتیجہ شارٹ ٹرم اسٹرگل، لانگ ٹرم فریڈم۔ آزادی ڈیلیڈ ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے، اصل آزادی فوری نہیں آتی، وہ وقت کے ساتھ آتی ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ، دنیا تمہیں یہ دکھاتی ہے کہ خواہش کا مطلب آزادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواہش کا مطلب
غلامی ہے۔ تم کس کے غلام ہو؟ تم خود سے پوچھو، تم کس کے تابع ہو؟ اپنی خواہشات کے یا اپنے اصولوں کے؟ یہ جنگ باہر نہیں ہے، یہ اندر ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ خواہش اور ذمہ داری کی جنگ، آرام اور گروتھ کی جنگ، آسانی اور معنی کی جنگ۔ تم آزاد پیدا نہیں ہوتے، تم آزاد بنتے ہو، اور آزادی کا راستہ ڈسپلن سے گزرتا ہے، ذمہ داری سے گزرتا ہے۔ اگر تم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے ہو تو تم آزاد نہیں ہو، تم صرف ایک خوبصورت غلام ہو۔ اب تک ہم ایک بہت سخت حقیقت سمجھ چکے ہیں، تم تکلیف سے نہیں بچ سکتے، لیکن یہاں ایک اور سچ ہے، ہر انسان تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگ بکھر جاتے ہیں، کچھ لوگ ہار مان لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی تکلیف میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق صرف ایک چیز میں ہے، معنی۔ تکلیف کے ساتھ معنی جڑا ہو تو وہ طاقت بن جاتا ہے۔ جب تکلیف معنی کے ساتھ ہو تو وہ تکلیف تمہیں نہیں توڑ سکتی، وہ تمہیں بنا دیتی ہے۔ اور اگر تکلیف کسی معنی سے خالی ہو تو وہ تمہیں اندر سے کھا جاتی ہے، تم خالی ہو جاتے ہو، تم ٹوٹ جاتے ہو۔ مثال کے طور پر دو انسان ایک ہی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ پہلا شخص کہتا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرسٹریشن، غصہ، مایوسی اور غم۔ دوسرا انسان کہتا ہے، یہ مشکل مجھے کچھ سکھا رہی ہے، یہ مجھے بہتر بنا رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس مشکل سے لڑنے کی طاقت، گروتھ، کلیئرٹی۔ فرق کہاں ہے؟ ایک جیسی سچویشن تھی، تکلیف ایک جیسی تھی، فرق صرف یہ تھا ایک کے پاس معنی تھا، ایک کے پاس نہیں تھا۔ انسان کو معنی کیوں چاہیے؟ انسان صرف خوشی کے لیے نہیں جیتا، انسان معنی کے لیے جیتا ہے، زندگی کے مطلب کے لیے جیتا ہے۔ اگر تمہارے پاس زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے تو تم تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اگر زندگی کا کوئی مطلب ہے تو تم ہر تکلیف برداشت کر سکتے ہو۔ زیادہ تر لوگ معنی کہاں سے لیتے ہیں؟ نتیجوں سے۔ وہ کہتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں تاکہ جاب ملے، میں کام کر رہا ہوں تاکہ پیسہ آئے۔ جب رزلٹ مل جاتا ہے وہ مطلب ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ زندگی ہے اس کی تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تم وہ چیز حاصل کر لیتے ہو جس کے لیے تم نے اسٹرگل کیا تھا، اور پھر تم کہتے ہو، اب کیا؟ یہی خالی پن ہے، یہی وہ خلا ہے۔ جب تم نے سب کچھ حاصل کر لیا لیکن تمہارے پاس کوئی میننگ نہیں بچا۔ معنی رزلٹ سے نہیں آنا چاہیے، معنی کردار سے آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر غلط مطلب یہ ہے کہ میں کام کرتا ہوں تاکہ کچھ حاصل کروں۔ زندگی کا صحیح مطلب یہ ہے کہ میں وہ انسان ہوں جو ذمہ داری اٹھاتا ہے تاکہ میں گرو کر سکوں اور بہتر بن سکوں۔ فرق پہلے والے مطلب میں زندگی کا میننگ اور مطلب نتیجے سے جڑا ہوا ہے، اور دوسرے والے میننگ میں تمہارے وجود سے جڑا ہوا ہے۔ اب تم نہیں ٹوٹو گے جب تمہارا میننگ اندر سے آئے گا، تو رزلٹ آئے یا نہ آئے تو مضبوط رہو گے۔ شادی کی مثال لے لیں۔ لوگ شادی کو کیا سمجھتے ہیں؟ خوشی، سکون، لیکن حقیقت کیا ہے؟
شادی ذمہ داری ہے، کمپرومائز ہے، اکتا جانا ہے، گروتھ ہے، ہر دن کی لڑائی، فرکشن ہے۔ اگر میننگ غلط ہو شادی کو لے کر، اگر تم شادی کو صرف خوشی سمجھو گے، تم جلد ٹوٹ جاؤ گے۔ لیکن اگر میننگ صحیح ہو، اگر تم اسے گروتھ سمجھو گے، دل میں جگہ بنانا، اپنے آپ کو سمجھنا، تو تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ تم کس چیز کے لیے سفر کر رہے ہو؟ صرف نتیجوں کے لیے یا اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے بہتر ورژن کے لیے؟ اب سب کچھ صاف ہے، تمہیں چوز کرنا ہے۔ وہ آسان زندگی جو آخر میں خالی پن دیتی ہے، یا وہ مشکل زندگی جو آخر میں معنی دیتی ہے؟ سستی وقتی سکون دیتی ہے اور ہمیشہ کا خالی پن، ذمہ داری وقتی مشکل دیتی ہے اور ہمیشہ کی طاقت۔ وہ تکلیف چنو جو تمہیں بناتی ہے، نہ کہ وہ جو تمہیں آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔